یہ بھی سوال ہے کہ جو دنیا ہے یہ ویسے ایک ایلوژن ہے, اور کبھی کبھی ہم ایلوژن کیا ہے, دنیا تو سامنے نظر آ رہی ہے ایک چیز جی, مگر ہم بہت زیادہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دیتے ہیں کچھ ایسی سچویشن میں نا. ہم بہت زیادہ اس کو جو اصل زندگی وہ تو اس کے بعد ہے, مگر ہم کس طرح جو ہے اس کا بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ اس وقت ہم اس کو بہت زیادہ بڑا کر رہے ہیں اپنی مائنڈ میں ایک بات کو. بات یہ ہے کہ بڑا کر رہے ہیں دنیا کو, اگر سب کچھ سمجھتے ہو اس وقت, کیونکہ دنیا سامنے ہے اور غیب کا علم آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہے, اس لیے دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے نا, کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو سمجھتے ہو کہ یہ چیز حقیقی ہے. اگر یہ خیال رہے کہ اس مرنے کے بعد کی دنیا جو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہمارے سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل اور عمل کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا, تاکہ کیونکہ جو زندگی اس دنیا کی زندگی ہے اسی کا پھل اگلے جہان میں ملنا ہے. 2 جنتیں کا تصور جو قرآن کریم نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کو جنت بناؤ, اور وہ جنت اس طرح بنے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرو, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حق ہیں وہ ادا کرو, اور بندوں کے حق ادا کرو, تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تو تصور کی بات ہے نا, کہ اس دنیا کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اس لیے کہ سامنے نظر آ رہی ہے. جس طرح ایک شخص کو کسی نے پکڑ لیا, اس نے کہا تم یہ بات میرے متعلق کی ہے یا فلاں چیز کہی ہے, انہوں نے کہا ہاں سچ تھی میں نے کہہ دی ہے, تو اس نے گردن بوجھ کے مکہ سامنے رکھ کے کہا بتاؤ اب بتاؤ تو نے کی ہے کہ نہیں, میں نے خدا کو جان دینی ہے, خدا کو بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے, کہتا اب بتاؤ میرا مکہ قریب ہے خدا قریب ہے. پنجابی میں کہتے ہیں سون نیڑے کہ اللہ نیڑے, تو وہ تم لوگ مکہ نیڑے ہو جاتے پھر سون نیڑے ہو جائے تو پھر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, ٹھیک ہے, اللہ یاد رہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے.